السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو صہیونیت اور یہودیت کے موضوع پر ہے۔ صہیونیت یہودیت کا بحیثیت مذہب آغاز تاریخی حوالوں کی روح سے 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ مذہبی ادب میں بنی اسرائیلیوں کی کہانی 1500 قبل مسیح بتاتا ہے۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہودیت میں کئی فرقہ شامل ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی بنیاد 4 ارکان پر ہے: عقیدہ، توحید۔ یہودی توحید کے قائل ہیں، اگرچہ بعض پیغمبروں کو اور بعض اوقات خود کو ہی خدا کا بیٹا کہلوا کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسیح موعود کی آمد۔ ان کے عقیدے کے مطابق آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست مملکت قائم کر کے ان کو ہزاروں سال کی ذلت و خواری سے انہیں نجات دلائے گا۔ شعب المختار یعنی یہ یہودی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور پسندیدہ قوم ہے۔ علاء الشعب الیہودی یعنی یہودی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا۔ مسلمان اور عیسائی روز اول ان عقائد سے اختلاف کی وجہ سے یہودیوں سے تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس لیے یہودی روئے زمین پر جلا وطنی اور خانہ بدوشی کا شکار رہے۔ مسلمان اپنے عروج کے دور میں یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، لیکن مسیحی ادوار ان کے خاصے دشوار رہے۔ یہودی جلا وطنی اسوری فتح کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار کی۔ یہودی رومن سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے، جس میں بازنطینی حکمرانی دور میں وسطی اور مشرقی بحر روم میں کمی واقع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ سے معاہدہ صلح بھی کیا۔ اسپین میں یہودی ثقافت کا سنہری دور، مسلم سنہری دور اور یورپ کے قرون وسطیٰ کے تاریک دور ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ جب جزیرہ نما آئیبیریا کے زیادہ تر علاقوں میں مسلم حکمرانی تھی، اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا، چنانچہ یہودی مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی زندگی نے ترقی کی۔ عثمانی مدت کے دوران میں 1300 سے 1600 عیسوی تک سلطنت کی تمام اقلیتی برادریاں بشمول یہود کسی حد تک خوشحال اور آزادی کا لطف اٹھاتے رہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادیاں تھیں۔ یورپی نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی مدت کے دوران ان میں خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ 18ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کے یہود نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبے میں بھی مہارت حاصل کی۔ 1933 میں ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ اقتصادی بحران، سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی آئندہ کی جنگ کے خوف نے
بہت سے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں سوویت یونین پر حملے کے بعد یہودیوں کا حتمی علاج یعنی یہودی لوگوں کا وسیع پیمانے پر منظم قتل عام شروع ہوا، جس کا مقصد یہودی نسل کو فنا کرنا تھا اور جس کے نتیجے میں یورپ میں یہود پر ظلم و ستم اور عقوبت وقوع پذیر ہوا۔ اس نسل کشی میں، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودی باضابطہ طریقے سے ہلاک کیے گئے، اس قتل عام کو یہودی ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ یہودیوں پر 2000 سال تک جلاوطنی اور ظلم و ستم کے جواب میں صہیونیت 19ویں صدی کے اواخر میں وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک یہودی قومی احیا کی تحریک کی طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کر لیا۔ امریکی صحافی تھیوڈر ہرتزل کو صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ 1896 کی اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیونی تحریک کے مقاصد یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام، اس کا استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کے لا کر اس میں آباد کرنا تھا۔ سامیت پسند مذہبی پیشواؤں اور دانشوروں نے صہیونیت کی مخالفت کی کہ جب حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آ کر ہمیں الگ وطن دے دینا ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا یہودیت کی گستاخی ہے۔ اس لیے یہ تحریک کوئی فعال کردار ادا نہ کر سکی، مگر نازیوں کے قتل عام کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور 1945 میں فلسطینی یہودی مزاحمتی تنظیمیں متحد ہوئی اور یہودی مزاحمتی تحریک ہگانا کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ تحریک نے برطانوی تسلط سے لا تعلقی کا برملا اظہار شروع کر دیا، حتیٰ کہ برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں لامحدود یہودی آباد کاری سے انکار پر ہگانا دہشت گرد طریقہ مزاحمت اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ بحری جہازوں میں غیر قانونی تارکین وطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے۔ ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا۔ اس وقت اسرائیلی خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، جہاں پر صہیونیت پسند لیکوڈ پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے۔ لیکن یہودیت پسند اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی حکومت کو فلسطین پر ظلم کے خلاف سخت مخالفت دے رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودیت ایک مذہب جبکہ صہیونیت ایک تحریک ہے، جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کی مخالفت سمجھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ شکریہ۔